وہ اپنے کانوں سے سنتے رہے اور وہ غیرت بھی نہیں آئی؟ حضرت عباس عرب کے سب سے غیرت مند خاندان کے ایک فرد تھے. ابو جہل کے سامنے تو محض اپنے فطری تحمل کی وجہ سے خاموش رہ گئے تھے، مگر اب عورتوں کے طعنے سن کر ان کا خون کھول اٹھا اور وہ کہنے لگے اس وقت تو میں واقعی کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، لیکن اب اگر ابو جہل نے اس طرح کی یاوہ گوئی کی تو اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ آئندہ بکواس کرنے کے وقت قابل ہی نہیں رہے گا. چنانچہ تیسرے روز عباس اس ارادے سے نکلے کہ ابو جہل کے سامنے جاؤں گا، اگر اس نے کوئی بےہودگی کی اگلا پچھلا حساب بے باک کر دوں گا. مگر ابھی مسجد حرام کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ابو جہل کو مسجد سے نکل کر ایک طرف دوڑتے ہوئے دیکھا. ابو جہل دوڑ رہا ہے مسجد سے نکل کر. عباس سمجھے کہ شاید یہ مجھ سے ڈر کے بھاگ کھڑا ہوا ہے، مگر یہ بات نہیں تھی. وہ تو زمزم غفاری کے نالہ و فریاد کو سن کر اس طرف دوڑا جا رہا تھا. عباس بھی ادھر متوجہ ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ زمزم کی حالت خستہ ہے، وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھا گلا پھاڑ رہا ہے. اللتیمو اللتیمو، قافلے کو پہنچو قافلے کو پہنچو کی آوازیں لگا رہا ہے. گویا تیسرے ہی دن آتکا کے خواب کی صداقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. اس لیے جب اہل مکہ زمزم کے پاس کھڑے داد شجاعت اور اہمیت کا مظاہرہ کر رہے تھے، زمزم کے پاس کھڑے ہو کر شجاعت و حمیت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس وقت اندر سے ان کے دل لرز بھی رہے تھے اور کانوں میں آتکا کے ایک بیان کردہ خواب کے الفاظ گونج رہے تھے. او دھوکے بازو، 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے مر کر گرنا ہے. اہل مکہ ابھی ابن حضرمی کے قتل کو نہیں بھولے تھے، اوپر سے یہ افتاد آ پڑی، اس لیے خوف و ہراس کے باوجود قافلے کو بچانے اور ابن حضرمی کا انتقام لینے کے لیے ایک جمع غفیر تیار ہو گیا، جس میں مکہ کے تقریباً تمام معززین شامل تھے. ابو لہب البتہ جان بچا گیا اور اپنی جگہ آس بن حشام کو بھیجا. اس بیچارے نے ابو لہب کا 4000 روپیہ دینا تھا، جس کی ادائیگی کی کوئی صورت بن نہیں رہی تھی. ابو لہب نے اس کو پیشکش کی کہ اگر تم میری جگہ اس جنگ میں شامل ہو جاؤ تو میں قرضہ معاف کر دوں گا. آس راضی ہو گیا اور ابو لہب کی جان بچ گئی. یہ واقعہ سیرت حلبیہ کے حوالے سے قبلہ کائی صاحب نے بیان فرمایا ہے. امیہ ابن خلف بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے حضرت سعد عمرہ کرنے مکہ آئے تھے اور سابقہ دوستی کی بنا پر امیہ کے مہمان ہوئے تھے. تو ابو جہل نے حضرت سعد کو دیکھ کر غصے کا اظہار کیا تھا، نامناسب باتیں کہی تھیں. حضرت سعد بھی کہاں خاموش ہونے والے تھے، انہوں نے بھی ترکی ب ترکی جواب دیا تھا اور ابو جہل کو چپ کرا دیا تھا. وہ قافلے والی بات کہ تمہارا قافلہ ادھر سے گزرا، ہم تمہارا قافلہ آنے نہیں دیں گے. تو یہ واقعہ آپ کو تمہید میں نے سنا دیا. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے یہ کلپ پہلی مرتبہ ہمارا سن رہے ہیں تو اس سے پہلا ایک کلپ ہے غزوہ بدر کی تمہید والا کلپ آپ ہمارا پہلے سنیں، اس کے بعد یہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا اور اصل واقعات صحیح ترتیب کے ساتھ آپ کے ذہن میں آئیں گے. اس وقت امیہ بھی پاس تھا، مگر اس نے اپنے مہمان دوست کی حمایت کرنے کے بجائے ابو جہل کی طرفداری کر دی اور حضرت سعد کو مشورہ دیا کہ ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت تھی، ابو الحکم وادی بطحا کا سردار ہے، تو اس لیے تمہیں اس کے روبرو آواز بلند نہیں کرنی چاہیے تھی. حضرت سعد کو آ گیا غصہ پھر میزبان پہ بھی. یہ سن کے حضرت سعد نے کہا امیہ تم تو بات ہی نہیں کرو، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ ان قریب مسلمان تمہیں مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے. امیہ ڈر گیا اور پوچھنے لگا بے مکہ تھا، کیا مجھے مکہ میں آ کے مسلمان ماریں گے؟ میں رکنا چاہتا ہوں. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، رکنا چاہتا ہوں. کیا وہ کافر تھا؟ صرف اتنی سی بات سے ایک دم اسے یقین آیا اور کیوں ڈر گیا؟ کافر ہو کر اسے پتا تھا کہ یہ وہ منہ ہے، یہ وہ مقدس زبان اقدس ہے، جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. کافر ہو کر اسے یقین تھا. اور آج کئی کلمہ پڑھنے والے ایسے بے یقین ہیں جو ان کافروں سے بھی زیادہ گئے گزرے
یقین والے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ جو یہ لبرل قسم کے، میں تو سمجھتا ہوں آج کل کی یہ جو لبرل طبقہ ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، حقیقتاً خدا کے ہاں ان لوگوں کا شمار مسلمانوں میں ہونا بھی نہیں ہے، یہ دور حاضر کے منافقین ہیں کہ ان لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں بھی ان کے دماغوں میں چونکہ چناکے ہوتے رہتے ہیں، کیسے آسمان پہ گئے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ ارے بابا، مجھے تو اس کلندر کی بات یاد آتی، میں طرز میں وہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کیا خوبصورت بات کہی کہ امیہ کو بھی یہ یقین تھا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر واپس آتے ہیں، امیہ ڈر گیا، امیہ نے کہا بے مکہ تھا، مجھے مسلمان مکہ میں ماریں گے۔ حضرت سعد نے کہا لا ادری، اس بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے نبی پاک کی زبان سے سنا ہے کہ ان قریب امیہ قتل ہو جائے گا۔ بعد میں امیہ نے اپنی اور اپنی سعد کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اپنی بیوی کو یہ بات چیت بتائی اور اس کے سامنے وعدہ کر لیا آئندہ مکے سے باہر نہیں نکلوں گا تاکہ مسلمان مجھ پہ ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ مگر تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ، بندہ تو تدبیر کرتا رہتا ہے اور تقدیر ہنستی ہے کہ کر لے جو کرنا ہے، آخر ہونا تو یہی کہ غالب میں نے آنا ہے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ امیہ نہیں جانا چاہتا تو وہ امیہ کے پاس گیا اور کہا امیہ تم اس علاقے کے ایک معزز سردار ہو، بہت اچھی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو سارا مکہ چلے گا، اگر تم نہیں گئے تو کوئی بھی نہیں جانے والا، تو پھر الزام تم پہ آ جائے گا کہ اگر امیہ جاتا تو ہم بھی جاتے، اگر تم نہ گئے تو باقی لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال ابو جہل نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے امیہ کو تیار کر لیا۔ تاہم روانگی سے پہلے بیوی نے امیہ کو یاد دلا دیا کہ تم یثرب سے آنے والے اپنے دوست حضرت سعد کی بات بھول گئے ہو۔ امیہ نے کہا میں تھوڑی دور تک جاؤں گا، پھر کسی نہ کسی طرح واپس مڑ کے آ جاؤں گا، مگر امیہ کو آخر تک واپسی کا موقع نہ مل سکا۔ تقدیر اس کو کشاں کشاں میدان بدر تک لے گئی، یہاں تک کہ واقعات قبلہ کائی صاحب حوالہ دے رہے ہیں اس واقعے کا، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1 سے یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ اب روانگی یعنی کہ مکے سے ان لوگوں کی روانگی کس طرح ہوئی۔ 2 یا 3 دن تک یہ مشرکین مکہ کافر لوگ نبی پاک کے خلاف زور شور سے تیاریاں کرتے رہے۔ آخر 900 سے زائد افراد جو ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھے تیار ہو گئے۔ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے اونٹ انہوں نے ساتھ لے لیے۔ دل بہلانے کی خاطر گانے بجانے والیوں کا انتظام کیا۔ نہایت شان و شوکت تزک و احتشام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جہاں پڑاؤ ہوتا تھا وہاں اونٹ ذبح کیے جاتے، گوشت بھونا جاتا، پکایا جاتا، شراب کا دور چلتا، گانے والیاں آواز کا جادو جگاتی اور شجاعت اور انتقام کے مضامین پر مشتمل نظمیں گا گا کر جذبات میں آگ لگا دیتی تھیں۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور یہ سارا خرچہ رؤوسا ایک قریش کے بڑے بڑے امیر لوگ، متمول لوگ، ریچسٹ مین، وہ باری باری برداشت کرتے تھے۔ یہاں تک مکے والوں کے حالات آپ نے سن لیے۔ آئیے اب ذرا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا اور نرالا کہ جس لشکر کا افسر سادہ سی کالی کملی والا، ان اہل ایمان کی حالت کیا ہے۔ قبلہ و کعبہ قاضی عبد الدائم صاحب کے زرعی قلم سے آپ کو یہ فقیر ناظری سرکار لالا جی واقعہ بدر سنا رہے ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ واقعہ بدر کا دوسرا حصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ادھر مشرکین کا تو یہ دھوم دھڑکا تھا اور ادھر تھوڑے سے بے سر و سامان مہاجرین اور انصار تھے جن کے پاس نہ عمدہ اسلحہ تھا، نہ ضرورت کے مطابق سواریاں تھیں، نہ ہی وافر مقدار میں خورد و نوش کا انتظام تھا، کیونکہ وہ باقاعدہ جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ مقصود تھا اور اس مقصد کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہ تھی، اس لیے جو کچھ میسر تھا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے چل پڑے تھے۔
ناظرین و ناظرات، سمیع سمیعات، قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب کے قلم میں ایسی تاثیر ہے کہ میں پڑھتا جا رہا ہوں اور آپ سمجھتے جا رہے ہوں گے کہ جیسے میں خطاب پہلے سے لکھا ہوا ہے اور میں خطاب پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں سید الورا۔ مدینہ مبارک سے 1 میل کے فاصلے پر 1 کلومیٹر، آفٹر دا 1 مائل آف فرام مدینہ شریف، مدینہ شریف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 کلومیٹر آگے چلیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بازوں کی اس جمعیت کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کئی نو عمر لڑکے بھی شوق جہاد میں ساتھ چلے آئے ہیں، تو آپ نے ان کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا اور واپس بھیج دیا۔ البتہ عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب واپسی کا کہا گیا تو وہ شدت غم سے اشکبار ہو گئے، ان کا والہانہ اشتیاق دیکھ کر آپ نے ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ حضرت عمیر بن وقاص کون ہے؟ اس کا تعارف سید الورا کے حاشیے میں قبلہ قاضی صاحب استیعاب کے حوالے سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482 کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمیر یہ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے۔ جب ان کو غزوہ بدر میں شمولیت کی اجازت ملی تھی تو حضرت سعد نے اپنے ہاتھ سے ان کے گلے میں تلوار حمائل کی تھی۔ جہاد اور شہادت کے لیے بیتاب یہ کم سن مجاہد اسی غزوہ بدر میں شہادت سے ہمکنار ہو گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی غیر موجودگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے جا رہے ہیں اور پیچھے کسی کو مسلمانوں کا اور اہل مدینہ کا نگران مقرر کرنا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات مدینہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کا نگران مقرر کیا اور کچھ اور صحابہ کو مختلف ذمہ داریاں تفویض کیں اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے لگے۔ یہ حضرت ابو لبابہ کا ذکر آیا تو قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب حاشیے میں ان کا تعارف لکھتے چلے جاتے ہیں، میں آپ کو وہ تعارف سنا رہا ہوں، آپ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی جمیع بدریین۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو لبابہ کو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ سویق کے موقع پر مدینہ شریف کا حاکم مقرر کیا تھا، یعنی ایک مرتبہ اور بھی وہ حاکم مدینہ رہ چکے تھے۔ باقی تمام غزوات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صدیقی بھی آپ نے دیکھا، دور فاروقی بھی آپ نے دیکھا، دور عثمانی بھی دیکھا اور حضرت علی کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جس کو استوانہ ابی لبابہ اور استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، غزوہ تبوک مدینہ شریف سے کئی 100 کلومیٹر دور گرمی کا سفر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو مسلمانوں سے بھی کچھ لوگ کاہلی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان میں حضرت ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ بعد میں حضرت ابو لبابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور عہد کیا اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز چکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرما لے یا اسی حالت میں مر جاؤں۔ چنانچہ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کھایا نہ پیا، صرف نماز اور حوائج ضروریہ کے لیے ان کی بیٹی ان کو آ کر کھول دیا کرتی تھی۔ باقی تمام اوقات میں بھوکے پیاسے بندے رہتے تھے، آخر نقاہت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے حال زار پر رحم آ گیا اور جبریل امین ان کی توبہ قبول ہونے کی مجدہ لے کر جبریل امین ان کی توبہ کے قبول ہونے کا مجدہ لے کر نازل ہو گئے۔ لوگوں نے اسی وقت جا کر حضرت ابو لبابہ کو خوشخبری سنائی اور مبارکباد دی، اور ابو لبابہ نے کہا کہ جب تک رسول اللہ اپنے دست مقدس سے مجھے نہیں کھولیں گے میں اسی طرح بندہ رہوں گا۔ اسیران عالم کو رہائی دینے والے آقا کو جب پتہ چلا، خود آ کر ان کا ایک ایک بند کھولا اور اس قید خود اختیاری سے رہائی دلائی۔
قبولیت توبہ کی خوشی میں حضرت ابو لبابہ نے اپنا سب مال سب کچھ رائے خدا میں خیرات کرنا چاہا، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی اور فرمایا یجزئک یا ابا لبابہ الثلث، اے ابو لبابہ تم اپنے مال کا تیسرا حصہ دے دو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ حوالہ استیعاب کے حوالے سے قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب نے نقل فرمایا۔ وہی ستون ابو لبابہ جس کے ساتھ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، استوانہ ابی لبابہ، استوانہ توبہ کے ناموں سے مشہور ہو گیا، ابو لبابہ کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اس مقدس ستون کی اس قدر اہمیت تھی کہ آپ اعتکاف بھی اسی کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور نوافل بھی یہیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ وفاء الوفال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444 کے حوالے سے قبلہ قاضی صاحب نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اب بھی اہل محبت اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر چپ کے آنسو بہاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہاں بہنے والے اشک ہائے ندامت گناہوں کے انبار کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، چلیے وادی زعفران میں اور وادی زعفران میں چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس چونکہ سواریوں کی کمی تھی، اس لیے ایک اونٹ پر باری باری 3 افراد سواری کرتے تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنیٰ نہ رکھا اور حضرت علی اور حضرت زید کی باری اپنے ساتھ مقرر کر دی۔ چنانچہ ایک حد تک آپ نے خود سواری کی، پھر حضرت علی اور حضرت زید سے فرمایا اب یکے بعد دیگرے تمہاری باری ہے۔ دونوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، آپ سوار رہیے، ہم آپ کے ساتھ پیادہ چلتے رہیں گے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امتیاز گوارا نہ ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انتما باقوى على المشي مني وما انا اغنى عن الاجر منكما، نہ تم مجھ سے زیادہ چلنے کی قوت رکھتے ہو، نہ میں ثواب سے مستغنی ہو سکتا ہوں۔ یعنی جب میں بھی تمہاری طرح چل سکتا ہوں تو پیدل چلنے کا ثواب کیوں نہ حاصل کروں، اور جب کہ ثواب کی مجھے بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح کہ تمہیں ہے۔ سبحان اللہ، مساوات کے دائی اعظم نے عملی طور پر مساوات کا کیسا شاندار مظاہرہ فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158، تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372 کے حوالے سے قاضی صاحب نے یہاں تک کے واقعات بیان فرمائے۔ ایک معجزہ ہوا، رستے میں ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، کسی طرح اٹھنے پر وہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس اونٹ پر سواری کرنے والوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ چلنے سے رہ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس اونٹ کے پاس آئے اور حضور نے فرمایا چلو تھوڑا سا پانی منگواؤ۔ تھوڑا سا پانی لایا گیا اور حضور نے اپنے مبارک منہ میں اس پانی کو لیا، کلی فرمائی، اور اس پانی والے برتن میں حضور نے وہ کلی والا پانی، اپنے لعاب اقدس والا پانی ڈال دیا۔ پھر فرمایا منہ کھولو اس اونٹ کا منہ کھولا گیا۔ آپ نے کچھ پانی اپنے ہاتھ سے، مبارک ہاتھوں سے اونٹ کے منہ میں ڈالا، باقی پانی اس کے بدن اقدس پہ ڈال دیا۔ اس آب حیات نے ایسا اثر دکھایا، اونٹ کی ساری تھکاوٹ یک لخ دور ہو گئی اور وہ اٹھ کر نہایت تیز رفتاری سے چلنے لگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ جی ناظرین ناظرات، سامعین و سامعات، سننے والے، بڑی محبت والے کانوں اور بڑی عزت والی دیکھنے والی آنکھوں، آپ سب مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ میں اور آپ اس وقت اپنے خیالوں میں 1400 سال پیچھے نبی پاک کے ساتھ بدر کے میدان میں جا رہے ہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی زعفران میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ کاروان ابو سفیان کو بچانے کے لیے مشرکین مکہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے جانثاروں کو جمع کیا اور بتایا کہ مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان کا تعاقب کیا جائے یا مشرکین سے مقابلہ کیا جائے؟ وادی زعفران، میں مدینہ شریف میں جب گیا تو میں وادی زعفران کو ڈھونڈتا رہا اور جیسے میری نظر پڑی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
عظیم شان وادی ہے اور اس کے ساتھ بڑی پیاری یادیں وابستہ ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، اس لیے بعض افراد نے رائے دی کہ جنگ کرنے کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کم ہمتی پسند نہ آئی اور روح انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر صدیق اکبر اٹھے اور بہت عمدہ گفتگو کی، پھر حضرت عمر فاروق اٹھے، انہوں نے بہت عمدہ باتیں کی، اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہو گئے اور انتہائی پرجوش انداز میں خطاب کیا۔ میں پہلے ان کا خطاب سناتا ہوں، پھر قبلہ قاضی صاحب نے حضرت مقداد کا تعارف کرایا، میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مقداد نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، جو اللہ کا حکم آپ کا ہوا ہے اس پر عمل کیجئے، ہم بہرحال آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہم آپ کو کبھی وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہمیں تو اگر آپ برق الغماد تک لے جانا چاہے تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ عرب کا سب سے دور دراز علاقہ ہے برق الغماد، ملک حبشہ کا ایک شہر ہے، اہل عرب میں دوری کے لحاظ سے ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے برق الغماد کا آپ نے حوالہ دیا۔ ناظرین و ناظرات، حضرت مقداد کی یہ ولولہ انگیز تقریر سن کر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت مقداد کون ہیں؟ قدیم الاسلام صحابی ہیں، فاضل ہستی ہیں، معزز ہستی ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے لکھا، کان من الفضلاء النجباء الکبار الخیار من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے فاضل ترین ہستی، معزز ترین ہستی، بلند مرتبہ ہستی اور پسندیدہ، سارے لوگوں میں پسندیدہ ہستی حضرت مقداد تھے۔ ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 7 وزیر، 7 رفیق عطا کیے ہیں، اور مجھے اللہ نے 14 عنایت فرمائے ہیں۔ ان 14 بلند بخت، عالی شان، بلیو بلڈ، خوش نصیب ہستیوں میں حضرت مقداد کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ وزارت اور رفاقت مصطفیٰ سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے، مگر حضرت مقداد کو اس سے بھی بڑا اعزاز حاصل ہے، یعنی اللہ اور رسول کا محبوب ہونا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 4 افراد سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ ایک علی اور ان کے گھر والوں سے محبت کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے صدیق اکبر سے محبت کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے فاطمہ زہرا سے محبت کا حکم دیا ہے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کا حکم دیا ہے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ حضرت مقداد سے محبت کروں۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ان 4 خوش نصیبوں میں حضرت مقداد کا نام نامی شامل ہے۔ جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت رکھے اور اپنے محبوب کو حکم دے کہ تم بھی اس سے محبت رکھو، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مقداد محبوب رسول، حضرت مقداد محبوب الہی، ان کے گھر جانے دو عالم کی چچا زاد ہمشیرہ تھیں، نبی پاک علیہ السلام کی کزن کے یہ خاوند تھے۔ حضور علیہ السلام کی وہ کزن جو ان کی بیوی تھی، ان کا نام حضرت دبعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ زبیر بن عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت مقداد کے ساتھ ان کی شادی نبی پاک نے خود کرائی تھی۔ پہلے دراصل اس کا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت مقداد نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا نبی پاک کو، تو نبی پاک نے فرمایا مقداد کو میں اپنی چچا زاد بہن کا رشتہ دیتا ہوں۔ چنانچہ محترمہ دبعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عقد میں دے دیا، نکاح بھی نبی پاک نے خود پڑھایا۔ زہ نصیب، کیا خوش نصیب دولہا ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور تیر اندازوں میں سے ایک تیر انداز کا نام بھی حضرت مقداد ہے۔ تمام غزوات میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شامل بھی رہے، بلکہ ہر موقع پر آگے آگے پیش رہے۔ قد آپ کا کافی لمبا تھا، قداور تھے، لہیم بھی تھے، شہیم بھی تھے۔ آخری عمر میں آپ کا پیٹ بہت بڑھ گیا تھا۔ ان کے ایک غلام نے کہا کہ میں آپریشن کرنا جانتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے پیٹ کا آپریشن کر کے فالتو چربی نکال دوں، اس طرح آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ انہوں نے اجازت دے دی، غلام نے آپریشن کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور آپ خلافت حضرت عثمان غنی کے دوران سن
33 ہجری میں انتقال فرما گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاضی عبدالدائم دائم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حالات و واقعات الاستیاب سے، اصابہ سے، طبقات ابن سعد سے، مستدرک سے، حاکم سے اور ترمذی سے یہاں مذکور ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد کا خطاب سن کر وادی زفران میں بدر کو جاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محفل سجا لی۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ حضرت مقداد کا خطاب، حضرت عمر فاروق کا خطاب، حضرت ابوبکر صدیق کا خطاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی کچھ اور لوگوں کے جذبات کا امتحان بھی مقصود ہے، اس لیے آپ نے صحابہ سے دوبارہ مشورہ طلب کیا۔ چنانچہ حضرت عمر ایک بار پھر اٹھے۔ دوسرا خطاب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب کو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ ہیں، ہم بات کے دھنی اور قول کے پکے ہیں، ہم نے کبھی ذلت کا رستہ اختیار کیا ہے اور نہ ہی آج تک ہم میں سے کوئی شخص ایمان سے منحرف ہوا ہے، اس لیے جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے تیاری فرما دیجئے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے فاروق اعظم کے خطاب سے، مگر پوری طرح مطمئن نہ ہوئے اور فرمایا اشیرو علیہ، مجھے اور مشورہ دو۔ دراصل اب تک جوش و جذبے کا اظہار مظاہرہ صرف مہاجرین نے کیا تھا، مکہ شریف سے ہجرت کر کے آنے والے مدینہ شریف کے رہائشی لوگ، اور جو مدینہ شریف کے پہلے سے رہائشی لوگ ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار اس خیال سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی ہماری ترجمانی تو کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب جان دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار مشورہ طلب کیا تو انصار سمجھ گئے کہ آقا ہماری زبان سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انصار کے ایک سردار حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے۔ حضرت سعد نے کہا اور خوب کہا، واہ واہ، قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب آپ کے ترجمانی پر بھی قربان اور حضرت سعد آپ کی جادو بیانی پر بھی قربان۔ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پیغام لائے ہیں اس کی حقانیت کی ہم نے گواہی دی ہے، ہر حال میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ممکن ہے کہ آپ کا یہ خیال ہو کہ انصار صرف اس وقت تک ساتھ دینے کے پابند ہیں جب دشمن مدینہ میں حملہ آور ہو، لیکن میں تمام انصار کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہر صورت آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جہاں تشریف لے جانا چاہیں، جہاں جائیں، آئے ہائے سل من شیتا وقتا من شیتا، واہ واہ، یا رسول اللہ، جس سے تعلق رکھنا چاہیں ہمارا اس سے تعلق ہوگا، جس سے تعلق توڑنا چاہیں اس سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہوگا، جس سے صلح کریں گے اس سے ہماری صلح ہوگی، جس سے جنگ کرو گے اس سے ہماری جنگ ہوگی، جتنا مال ہمارا لے لیں یا رسول اللہ، جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو مال ہمارے پاس رہ جائے گا، غرض کہ ہم ہر حال میں آپ کے تابع فرمان رہیں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ سمندر میں گھسنے کا حکم دیں گے ہم بے دھڑک گھس پڑیں گے، ہمارا کوئی آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے اس جنگ میں یا رسول اللہ، اگر آپ جنگ پہ جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کاروان پہ جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو صورت آپ کو پسند ہو آپ اختیار کرتے جاؤ، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ، جہاں تک لڑنے کا تعلق ہے تو ہم لڑائی میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں، پوری سچائی سے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر جنگ ہوئی انشاءاللہ ہماری جرأت اور شجاعت کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس لیے اللہ کی رحمت اور برکت کے ساتھ آگے بڑھیے، ہم ہر مقام پر آپ کے آگے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے، ہر سمت آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ سعد بن معاذ کا خطاب تھا کہ کیا ایمان کیا اظہار تھا، نبی پاک کا چہرہ مبارک فرت مسرت سے چمک اٹھا، حضور کی مسرت، حضور کے چہرے پہ شادابی آئی ہے، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کا تصور بھی جو مجھے آیا ہے کہ حضور اس بیان سے سن کر کتنا خوش ہوئے ہوں گے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ دعا کے ہاتھ اٹھاؤ، حضور کی مسکراہٹ کا واسطہ دے کر رب سے عرض کرو، اے اللہ، جب حضرت سعد نے خطاب کیا تھا اور نبی پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، تجھے اس مسکراہٹ کا واسطہ ہمارے
تکلیفیں دور فرما، قرضے دور فرما، پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری الجھنیں دور فرما، اے اللہ ہمیں غنی کر دے، اے اللہ ہمیں دین اسلام کی اندر مصروف کر دے، اے اللہ ہمیں قرآن کی خدمت میں ہمارا نام شامل کر دے، جتنے لوگ قرآن اور سیرت کے معاملے میں ہمارے ساتھ خدمت گار ہیں ان سب پر کرم فرما، حضرت قبلہ قاضی عبد الدائم دائم صاحب پر کرم فرما، جتنے رسول اللہ کے سیرت نگاروں نے آج تک سیرت لکھی ہے ان سب کے درجے بلند فرما، جتنے محدثین نے حدیث ہم تک پہنچائی ہے ان سب کے درجے بلند فرما، میری ماں جی سرکار مفسر قرآن سید رقیہ محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف ماں جی سرکار کے درجے بلند فرما، میرے والد گرامی دفتر والے بابا جی پیر سی محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرما، لیاں شریف کو اے اللہ رونق بنا دے، اے اللہ کعبے کی رونقوں کی برکتیں عطا کر دے، مدینہ شریف کی رونقوں کی برکتیں عطا کر دے، اے اللہ وہاں کی روزیوں کی برکتیں ہمیں یہاں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے سارے خدمتگاروں کے گھروں میں رونقیں عطا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین و ناظرات، میں تو دعا میں مشغول ہو گیا تھا کیونکہ میری آنکھوں میں حضور مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے حضور کی مسکراہٹ نظر آ گئی، حضور کتنا خوش ہوئے ہوں گے اپنے غلام کے اس خطاب سے، سبحان اللہ۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا، آج بھی اپنے سینوں میں اسی طرح کا عشق اور محبت کا اظہار کرنا اس سنت صحابہ کرام ہے، اٹھو اور آج بھی حضور کے ساتھ ایسی محبتوں کا اظہار کرو۔ حضرت سعد بن معاذ کے اس نہایت پراثر خطاب سے جان دو عالم کا روح زیبا فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا سیرو وابشرو، اٹھو وادی زعفران سے آگے چل پڑو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، میں نے اپنے رب سے دو میں سے ایک چیز کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، میرے رب نے دو میں سے ایک چیز کا میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یا تو قافلہ ہاتھ آئے گا یا جنگ میں فتح ہوگی۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کس کافر نے قتل ہو کر کہاں گرنا ہے، ابھی یہ وادی زعفران ہے، ابھی یہ وادی زعفران ہے، ابھی یہاں سے بدر بہت دور ہے۔ پہلے ہی حضور کو نظر آ گیا کہ جنگ ہونی ہے اور کس کافر نے کہاں قتل ہو کر گرنا ہے حضور وادی زعفران میں بتا چکے ہیں۔ محبت والو آگے چلتے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ یہ جتنے حوالے ابھی تک آپ نے سنے سیرت ابن ہشام میں ہے، زرقانی میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، قبلہ قاضی عبد الدائم دائم صاحب نے یہاں پر سید البراء جلد اول صفحہ نمبر 386 پر لکھا ہے، ارشاد عالی کے آخری حصے سے سب پر واضح ہو گیا کہ اب آپ نے قافلے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ یوں بھی ابو سفیان نے مسلمانوں کے ڈر سے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا تھا، جبکہ مشرکین مکہ قریب آ پہنچے تھے، اس لیے قافلے کا تعاقب کرنے کی بنسبت مشرکین مکہ سے دو دو ہاتھ کر لینا زیادہ بہتر تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک سفروں پر سفر کرتے ہوئے بدر شریف کے میدان میں پہنچے۔ بدر شریف کے میدان خاص جو جنگ والا میدان ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے بدر ایک ضلع ہے۔ آج میں بدر شریف میں گیا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے حی البدر، یعنی بدر پورا ایک ڈسٹرکٹ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے یہ۔ تو بدر کے قریب پہنچ کر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ پانی لے جانے والے دو غلام پکڑ کر لے آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اہل مکہ کے ساتھ ہیں اور ان کی ضروریات کے لیے پانی مہیا کرنے کی خاطر خدمت پر مامور ہیں۔ صحابہ اکرام سمجھ رہے تھے کہ ان کا تعلق ابو سفیان سے ہے، اس لیے ان کو غلاموں کی بات پر یقین نہیں آیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ صحابہ سمجھ رہے تھے یہ قافلے کے ساتھ ہیں جس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ پوری ترتیب بنی تھی، اور جبکہ وہ جو دو غلام تھے وہ کافروں کے ساتھ مکے سے آئے تھے۔ تو چنانچہ صحابہ اکرام کو یقین نہ آنے کی وجہ سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا ان غلاموں کو۔ غلاموں نے جب دیکھا کہ اس طرح جان نہیں چھوٹتی تو وہ کہنے لگے جی ہم ابو سفیان کے ساتھ ہیں، ہم قافلے کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ سن کر صحابہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے سچ اگلوا لیا ہے، تو مار پیٹ ترک کر دی۔ جس وقت یہ پوچھ گچھ ہو رہی تھی اس وقت دلوں کا حال جاننے والے آقا نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام سے فرمایا جب غلام سچ بول رہے تھے تو تم نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور جب ڈر کے مارے وہ جھوٹ بولنے لگے تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان کا تعلق مکے والوں سے ہی ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں اپنے پیارے نبی کی غیب دانی پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے ہمیں غیب دان نبی، حاضر و ناظر زندہ نبی عطا کیا ہے، آپ بھی کہو سبحان اللہ۔ پھر غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اہل مکہ کے بارے میں معلوم ہو تو بتاؤ۔ غلاموں نے دور ایک بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اہل مکہ اس ٹیلے کے پیچھے ہیں۔ تھوڑے ہیں یا زیادہ؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ زور آور بھی ہیں۔ صحیح تعداد کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ غلاموں نے جب یوں کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ صحیح تعداد بتا دیں، مگر اس سلسلے میں جب انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو چنانچہ آپ نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کبھی 9 اور کبھی 10۔ آپ نے فرمایا اس لحاظ سے ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہونی چاہیے۔ غالباً ایک اونٹ اوسطاً 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پھر سوال کیا قریش کے معززین میں کون کون ساتھ ہیں؟ انہوں نے بہت سارے سرداروں کے نام بتا دیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں۔ قاضی صاحب قبلہ نے یہاں پر حوالہ لکھا ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 کا، اور سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 کا۔ جب مشرکین مکہ جحفہ نامی ایک جگہ پہ انہوں نے بھی پڑاؤ کیا تو جہم ابن سلط جو خاندان عبد المطلب کا ایک فرد تھا، پہلے خاندان عبد المطلب کی ایک فرد عاتقہ نے خواب دیکھا تھا، اب اسی خاندان عبد المطلب کا ایک فرد جہم ابن سلط اس نے خواب دیکھا کہ گھوڑے پر ایک سوار ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک خالی اونٹ بھی ہے۔ ایک جگہ آ کر وہ سوار ٹھہر گیا اور بہت سارے رؤسائے قریش کے نام لے کر بآواز بلند اعلان کرنے لگا قتل عتبہ وشیبہ وابو الحکم وامیہ، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، امیہ مارا گیا۔ وہ بہت سارے سرداروں کے نام لیے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد سوار نے اس اونٹ کے گلے میں تلوار گھونپ دی جس کو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اس کو مشرکین کے لشکر کی طرف بھگا بھی دیا۔ اب جہم نے جب یہ دہشتناک منظر دیکھا کہ اونٹ کٹے ہوئے گلے کے ساتھ پوری لشکرگاہ میں دوڑتا پھر رہا ہے اور فوارے کی طرح ابلتے خون کے چھینٹے خیموں میں پڑ رہے ہیں، کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس میں لہو کے قطرے نہ گرے ہوں۔ جہم خوفزدہ ہو کے جاگ گیا اور لوگوں کو اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگا۔ ابو جہل کو بھی کسی طرح وہ خواب پہنچ گیا، وہ لشکر میں پورے لشکر میں یہ خواب پھیل گیا۔ تو اس خبیث نے تنزن یہ کہا لو یہ خاندان عبد المطلب کا ایک اور نبی پیدا ہو گیا، کل جب مقابلہ ہوگا تو خود دیکھ لے گا کون مقتول ہوتا ہے، ہم یا محمد یا اس کے ساتھی، محمد اور اس کے ساتھی۔ یہ حوالہ بھی سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162، ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 صفحہ نمبر 65 سے حضرت قبلہ قاضی عبد الدائم دائم صاحب نے یہاں پر نقل فرمایا ہے۔ ابو جہل نے عاتقہ کے خواب کے بارے میں بھی ایسی ہی رائے ظاہر کی تھی، مگر حقیقت میں یہ دونوں خواب سچے تھے اور ان کی صداقت ان قریب ظاہر ہونے والی تھی۔ امین سچے رسول کے خاندان کے لوگوں کو خواب آیا ہے اور سچا ہو کر رہا۔ ابو جہل خاندان مصطفیٰ کے بندوں کو جھٹلا رہا تھا، اللہ نے محمد کو بھی سچا کر دکھایا اور حضور کے غلاموں کو بھی سچا کر دکھایا۔